وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین کرام، سورہ جن ہے اور آیت نمبر 14 سے آیت نمبر 18 تک ہم نے مضمون پڑھا، اور آج کے سبق کا موضوع یہ ہے کہ جنت میں اپنی سیٹ پکی کر لیں، بالکل آسان طریقہ ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا. اور یہ کہ ہم میں سے کچھ نیک لوگ ہیں اور ہم ہی میں سے کچھ اس کے سوا برے بھی ہیں. ہم مختلف طریقوں پر چل رہے تھے. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا. اور ہم نے یقین کر لیا ہے کہ ہم اللہ کو ہرگز زمین میں رہ کر عاجز نہیں کر سکتے اور نہ ہی زمین سے بھاگ کر اسے عاجز کر سکتے ہیں. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا. اور یہ کہ جب ہم نے کتاب ہدایت کو سنا تو ہم اس پر ایمان لے آئے. پھر جو شخص اپنے رب پر ایمان لاتا ہے تو وہ نہ نقصان ہی سے خوف زدہ ہوتا ہے اور نہ ظلم سے. سامعین کرام، سورہ جن آیت نمبر 14. لفظی ترجمہ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ، اور یہ کہ ہم میں بعض فرما بردار بھی ہیں، وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور بعض نافرمان بھی ہیں. وَمَنْ أَسْلَمَ، پس جو کوئی فرما بردار ہو گیا، فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، تو ان لوگوں نے بھلائی طلب کی. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، اور جو نافرمان ہیں، فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، تو وہ دوزخ کا ایندھن ہوں گے. سامعین کرام، سورہ جن ہے اور اس کے مضامین جو ہیں وہ جاری ہیں. جنات کا جو کہنا ہے وہ جاری ہے. آج کا جو سبق ہے وَأَنَّا مِنَّا الْقَاسِطُونَ، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم میں سے بعض لوگ فرما بردار ہیں اللہ کے، اور بعض لوگ جو ہیں وہ ظالم ہیں یا نافرمان ہیں. قاسط کا لفظ جو ہے وہ ظلم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور نافرمانی کے لیے بھی. اور فمن اسلم، جس نے اطاعت کا راستہ اختیار کر لیا، فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا،
انہوں نے نجات کی راہ ڈھونڈ لی۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، جو حق سے منحرف ہیں وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ سامعین کرام، ایک بات جو ہے وہ آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ انسان دنیا میں آ کے یا تو اپنے آپ کو جنت کا مستحق اپنے عمل سے اور کوشش سے بنا لیتا ہے، اور یہ بھی نقطہ نوٹ کر لیں کہ اگر کسی نے جنت کے لیے کوشش نہ کی تو وہ پھر جہنم کا ایندھن بنے گا۔ جہنم کا ایندھن بننا آسان ہے، آپ حق کو منزل نہ بنائیے، حق کے راستے پر نہ چلیے، اور اللہ سے محبت، اللہ کی یاد کو دل سے فارغ کر دیجیے، یا دنیا کی یاد سے اپنے دل کو آباد کر لیجیے، تو جہنم اس شخص کا ایندھن ہے۔ ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی یاد کو بھلا کے غیر اللہ کی یاد سے اپنے دل کو آباد کر لیتا ہے، تو وہ شخص جو ہے نقصان میں ہے اور وہ ناکام ہوگا۔ زندگی کے امتحان میں وہ شخص ناکام ہوگا۔ اصل میں ہم تو یہ زندگی جو ہے اس کو امتحان بھی نہیں سمجھتے۔ زندگی، دنیا کو ہم نے بطور مقصود حیات طے کر لیا ہے، اور ہم نے یہ طے کر لیا ہے، یعنی ہمارا یقین یہ ہے، ہمارا ماننا یہ ہے کہ دنیا کی کامیابی جو ہے وہ اصل کامیابی ہے۔ یہ بات تو انتہائی غلط ہے اگر کوئی ایسا سوچتا ہے، لیکن کیا کیجئے کہ ایسی سوچ جو ہے تمام امت مسلمہ اس سوچ میں یعنی اس دھوکے میں پڑ گئی ہے۔ ظاہر کے دھوکے میں ہم لوگ پڑ گئے اور ظاہر ہی کے طلبگار ہیں، ظاہر ہی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ایسی بات تو نہیں ہے، مطلب حقیقت تو یہ نہیں ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اصل جو چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے۔ دیکھیں، دنیا میں آ کے آپ کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں، یا آپ اپنی منچاہی زندگی گزاریں یا زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں، یعنی اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں سامعین کرام کہ انسان کی نجات یا اس کی کامیابی اس میں ہے کہ یہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دے اور زندگی اللہ کی مرضی سے گزارے۔ اور جس نے بھی اللہ کی مرضی سے زندگی گزاری یا عہد کر لیا اور اس کی کوشش کرنے لگا تو وہ تو انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ آج کی جو آیت ہے فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزار ہیں یا جنہوں نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا لیا ہے، تو وہ انہوں نے نجات کی راہ ڈھونڈ لی ہے۔ تحروا رشدا، یعنی اصل میں تو دیکھیں یہ بات ذرا دلچسپ ہے، تھوڑا سا اس کو سوچیں کہ ہم یعنی ہماری منزل دنیا میں راستے تو بہت ہیں، زندگی گزارنے کے راستے اور طریقے مختلف ہیں، لیکن ایک راستہ آپ کو اپنی منزل تک پہنچا دے گا، صرف ایک راستہ، اور وہ اطاعت کا راستہ ہے، وہ فرما برداری کا راستہ ہے، وہ رسول کی پیروی کا راستہ ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ ہم لوگ نے تو یعنی میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، یہ لوگ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے انکاری ہیں عملی طور پہ۔ اللہ کی اطاعت کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اللہ کو مقصد حیات کوئی نہیں بنانا چاہتا کہ میں نے اللہ کے لیے زندگی گزارنی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ ظاہر کے دھوکے میں آ گئے، ظاہر کا ایک دھوکہ ہمیں لگ گیا ہے اور ظاہری ہی کے دھوکے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں، ہم میں سے تقریباً ہر شخص نے ظاہر ہی کو اپنی منزل قرار دے کے ظاہر ہی کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ بات غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ نقصان کا راستہ ہے۔ اگر آپ کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے، اس کا اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ میرا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے، تو آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں، جو زندگی گزارنے کا انداز ہے۔ اگر آپ اپنی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں اور اپنی مرضی کو فوقیت دیتے ہیں، اپنی مرضی سے فیصلے کرتے ہیں، خواہ وہ
دین ہی کے متعلق کیوں نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کی منزل نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا آپ کی منزل ہے، غیر اللہ آپ کی منزل ہے. تو اس صورت میں کامیابی جو ہے بہت زیادہ مشکل ہوگی. سامعین کرام، بہرحال یہ آیات جو ہیں میں نے وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، جو حق سے منحرف رہیں، قاسط جو حق سے منحرف لوگ ہیں، جو نافرمان ہیں، وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں. اور پھر آگے آیت ہے وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، اور اگر یہ لوگ راہ راست پر کامیابی سے چلتے، لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، تو ہم انہیں خوب سیراب کر دیتے. یہ ایک انتہائی اہم بات ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ فرما رہا ہے کہ اگر تم لوگ جو ہے استقامت اختیار کریں سیدھے راستے پر، راہ راست پر اگر کوئی ثابت قدمی سے چلے اور حق پر استقامت اختیار کر لے، تو اس کو میں لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، خوب اس کو میں سیراب کر دوں گا. اب یہ سیرابی کس چیز کی ہے؟ دیکھیں، دنیا کے متعلق آپ ذرا نوٹ کر لیں کہ دنیا تو اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے آپ کی تقدیر میں، اور خوش قسمت انسان وہ ہے جو اپنی قسمت پر راضی ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی جو تقدیر لکھ دی ہے دنیاوی معیشت کے بارے میں، تو خوش قسمت انسان وہ ہے، خوش نصیب ہے وہ انسان جو اللہ کی تقسیم پر راضی ہو، جو اللہ کی رضا پر راضی ہو. ایک بات یہ نوٹ کر لیں. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ماءً غدق کی، لَأَسْقَيْنَاهُمْ ماءً غدق پہ میں بات کر رہا ہوں. اگر ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی سے زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری یہ زندگی اچھی بنا دے گا. اس کے بارے میں آیت ہے قرآن کی، من عمل صالحا منکم من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاتا طیبہ، جس نے بھی نیک عمل کیا، یعنی اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلا اور استقامت اختیار کر لی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کو ایک اچھی زندگی عنایت فرماؤں گا. وَأَلَّذِي اسْتَقَامَ یعنی فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اس کو میں ایک پاک زندگی عنایت فرماؤں گا. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ، جو نیکوکار ہیں اس دنیا میں بھی ان کے لیے بھلائی ہے. جو نیکوکار ہیں اس دنیا میں بھی ان کے لیے بھلائی ہے. تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اس کو آپ کو غور و فکر کرنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ ہماری منزل کیا ہے. ہماری منزل کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ انسان کی جو منزل ہوگی وہ اسی راستے پر چلے گا. اگر حق آپ کی منزل ہے تو پھر آپ حق کے راستے پر چلیں گے، یعنی اللہ کے راستے پر چلیں گے اور اس پر استقامت اختیار کر لیں گے، کیونکہ آپ نے خوب سمجھ بوجھ کے اللہ تعالیٰ کی کو اپنی منزل بنایا ہے، اپنا مقصد حیات اللہ کو بنایا ہے، اللہ کی رضاؤں کو بنایا ہے، آپ اللہ کا قرب چاہتے ہیں. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ آپ کی زندگی اچھی نہیں گزرے گی. اور اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے قرآن میں کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا اس کی زندگی میں اس پر تنگ کر دوں گا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا. تو زندگی آپ کی بدحال گزرے گی. یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں. اگر آپ نے اللہ کو بھلا کے زندگی گزارنا چاہی تو ظاہر ہے کہ پھر آپ کی روح جو ہے تڑپتی رہے گی اور آپ جو ہے دنیا کے راستوں پر چلتے رہیں گے، لیکن روح آپ کی پریشان ہوگی اور وہ بدحال ہوگی.
پریشانی میں، مطلب آپ کا اندر جو ہے وہ آپ کو سکون، چین، اطمینان نہیں مل سکے گا. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. اور آگے آیت ہے لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، ہم ان کو اس میں یعنی اس میں اس کا امتحان لیتے ہیں، اس کی آزمائش کریں. دیکھیں دنیا کی زندگی بہرحال آزمائش ہے، امتحان ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ نبلوکم بالشر والخیر فتنہ، میں تمہیں آزماتا ہوں اچھی حالت میں بھی اور بری حالت میں بھی. یعنی دونوں حالتوں میں انسان کی آزمائش ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اگر آپ کو دنیا وافر مقدار میں دے گا تو وہ بھی آپ کے لیے ایک امتحان ہے، اور وہ زیادہ بڑا امتحان ہے. اور اگر آپ یعنی دنیا جو ہے نبی تلی ہے یا تنگی سے آپ کی گزر اوقات ہوتی ہے تو وہ بھی امتحان ہے. لیکن یہ دونوں حالتیں دیکھیں، انسان ہوشیار انسان وہ ہے جو اصل حقیقت کا ادراک کر کے اس کے مطابق اپنا عمل کرے، یا اس کے حقیقت کو سمجھ کے اس کے مطابق ایک راہ عمل اپنی طے کرے. یہ دنیا کی زندگی، یہ بات نوٹ کر لیں کہ بہرحال امتحان ہے. خلق الموت والحیات لنبلوکم ایکم احسن عملا. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے موت اور زندگی پیدا کی ہے، میں دیکھتا ہوں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں یہ فرمایا ہے کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایکم احسن عملا او کما قال. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو زمین پہ میں نے جو کچھ بھی بنایا یہ اسی کی زیب و زینت ہے، لیکن اس میں ایک امتحان ہے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. تو بہرحال یہ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ پہ میں بات کر رہا ہوں آپ کے لیے کہ ہم اس کی نعمت سے آزمائش کریں، نعمت کے دینے سے یا نعمت کے چھیننے سے. یہ دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ آزمائش کرتا ہے انسان کی. بہرحال اس میں ایک اعتدال، انسان اگر اعتدال کی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اس کو اب یہ لازمی بنتا ہے کہ یہ حقیقت کا ادراک کرے، اپنے آپ کو پہچانے. انسان اپنے آپ کو پہچانے، اپنی حقیقت کو پہچانے، اپنی منزل کو پہچانے، منزل کے راستے کو پہچانے، اس پہ چلنے کا راستہ جو ہے اس کو پہچانے کہ کس طریقے سے اس پر عمل کرنا ہوگا. تو اب یہ ہے کہ اس کی زندگی میں ٹھہراؤ آ جائے گا. جو بھی حالت ہے اس پر یہ سکون اختیار کر لے گا، مطمئن ہو جائے گا کہ جو قسمت ہے اس پر یہ راضی ہو جائے گا. باقی یہ اپنی توجہ جو ہے اپنی منزل کی طرف رکھے گا، اللہ کی طرف رکھے گا، اللہ کی طرف احتیاط سے قدم بڑھاتے ہوئے یہ اپنی زندگی کی راہیں جو ہیں یہ طے کرتا رہے گا یہاں تک کہ اسے یعنی اس کا اختتام ہو جائے زندگی کا. ظاہر کی زندگی آغاز ہے باطنی زندگی کا، باطنی زندگی کا آغاز ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. موت کی حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کہ جب آپ کی آنکھیں بند ہوتی ہیں ظاہر کی، آپ کی باطن کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. آج میں تیری نظر سے پردے ہٹا دوں گا، آج تیری نظر تیز ہوگی. تو بہرحال وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا. یہ بہت توجہ کے قابل ہے اور یہ آیت میرے اور آپ کے لیے ہے. اصل بات زندگی میں یعنی انسان جب آتا ہے اور یہ اپنے ہوش و حواس کا مالک بن جاتا ہے، عاقل ہو جاتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے، تو اب اس کے سامنے دو راستے ہوتا ہیں. ایک تو یہ کہ اس دنیا کی یاد سے اپنے دل کو آباد کر لے، یا اللہ کی یاد سے اپنے دل کو آباد کر لے. ہوشیار انسان وہ ہے جو اپنے رب سے رابطہ جوڑ لے اور اپنے دل کو اللہ کی یاد سے آباد کر لے. دل وہ آباد نہیں جس میں تیری یاد نہیں، ہے وہ کافر جو تیری راہ میں برباد نہیں. تو اللہ کی یاد سے دل کو آباد کرنا ہوگا، اور جس نے رب کی یاد سے منہ موڑ لیا اللہ تعالیٰ اسے سخت عذاب میں مبتلا کرے گا، اور عذاب
اللہ کا عذاب جو ہے وہ دنیا کا بھی ہوتا ہے اور آخرت کا بھی ہوتا ہے۔ آج مسلمان قوم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہے، اللہ کے عذاب میں مبتلا ہے۔ وہ گمراہ قوم عیسائی، اس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے کوڑا دے کے مسلمانوں کو پٹوا رہا ہے۔ آپ کو میں برابر یہ بتاتا رہتا ہوں۔ اور جو یہودی ہے، جو مغضوب علیہ قوم ہے، اس کا کوڑا ہے، اور عرب اور پھر تمام مسلمان اس سے لرزہ اندام ہیں۔ اس نے ہمارے قبلہ اول پر قبضہ کر لیا 1967، اور جوہری طاقت اپنے آپ کو بنا لیا ہے، اور یہ اللہ نے اس کے ہاتھ میں کوڑا دیا ہے۔ اور آج کل بھی آپ دیکھیں 2019 ہے، مئی کا مہینہ ہے، اگر کوئی پھر 40 سال بعد دیکھے تو اس دن جو ہے، آج کل کے دنوں میں مسلمانوں پر وہ بمباری کر کے ان کی زندگی اس نے اجیرن کی ہوئی ہے آج کی۔ تو بہرحال آج کے مسلمان نے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج کے مسلمان نے اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ عذاباً سعدا من یعرض عن ذکر ربہ یسلکہ عذاباً سعدا، اللہ تعالیٰ اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ آج مسلمان جو ہے اللہ کے سخت عذاب میں مبتلا ہے۔ ایک واحد ذریعہ ہے کہ ہم بیدار ہو جائیں، اپنا رخ دنیا کی طرف سے پھیر کے اللہ کی طرف کر لیں، اور اللہ کے دین کو اپنی زندگی میں داخل کریں، اور لوگوں کو بھی دین کی دعوت دیں۔ یہ واحد طریقہ ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس شخص سے اچھی بات کس کی ہے؟ جو عمل کرتا ہے، من عمل صالحا، وقال، یہ ممن دعا الی اللہ، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، دعوت دے، اور وقال اننی من المسلمین۔ تو یہ واحد علاج، رجوع الی اللہ، یہ واحد ذریعہ ہے۔ مسلمان اگر پستی سے نکلنا چاہتا ہے تو رجوع الی اللہ جو ہے وہ واحد ذریعہ ہے۔ سامعین کرام، تو بہرحال آگے کی آیت کیا ہے؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، لہٰذا ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ دیکھیں، اس کا ایک ظاہری مطلب تو وہی ہے جو کہ اس کا لفظی ترجمہ بنتا ہے کہ مسجد اللہ کے لیے ہے، مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، مسجد اللہ کے لیے، تو اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔ ایک بات سامنے کرام، ظاہر ہے مسجد کا پہلا معنی تو وہی ہوتا ہے جو ہم لیتے ہیں، بیت اللہ ہے، پھر تمام اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں جو زمین میں ہیں، جن کو ہم مسجد کہتے ہیں، ایک تو وہ ہے۔ دوسری بات اس میں تفصیل طلب یہ بھی ہے کہ یہ ساری زمین اللہ تعالیٰ کے رسول ہمیں فرماتے ہیں کہ اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مسجد بنا دیا ہے، ساری زمین کو مسجد اور پاک کرنے والی چیز بنا دی ہے۔ اور پھر جو یعنی یہ بھی ہے، یعنی ایک معنی مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے، اور وہ ٹھیک ہے، کہ ہمارا جو انسانی جسم ہے یہ اللہ کے لیے ہے، یہ بندگی کے لیے ہے، یہ سجدے کے لیے ہے، اور اس جو ہمارے پاس بدن ہے اس سے ہم نے کسی اور کی بندگی نہیں کرنی، اس ماتھے کو صرف اللہ کے سامنے جھکانا ہے، اور یہی ہماری کامیابی ہے۔ اور اللہ کے سوا کسی کو ہم نے نہیں پکارنا، کسی سے کوئی توقع نہیں رکھنی، اور کسی سے کوئی طمع نہیں رکھنی سوائے اللہ کے۔ تو اب یہ ہے نا کہ ہماری جو اپنی انسان کی اپنی ذات ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اس کو بنایا ہے، اس کا سر صرف اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک سے زائد مرتبہ یہ بات فرمائی ہے کہ انسان، کامیاب انسان وہ ہے
بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کے لیے اجر ہے. من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا سر جھکا دیا اللہ یعنی اللہ کے حکم کے سامنے، یعنی اللہ کی بندگی کے لیے. تو ان المساجد للہ، ایک وسیع پیرائے میں اگر اس کا مطلب آپ لیں جو میں نے بیان کیا، تو اب یہ تو سب چیزیں اللہ کی ہیں، اب اللہ کے سوا ہم نے کسی کو نہیں پکارنا. یہ مخلوق، یہ انسان اللہ تعالیٰ کا ہے. انا للہ، اس کا ماتھا بھی اللہ کے لیے ہے. ماتھا صرف اللہ کے سامنے ٹیکا جا سکتا ہے اور جھکایا جا سکتا ہے، اور انسان اپنے قول و فعل سے، اپنے کردار سے غیر اللہ سے کا طالب نہ ہو، غیر اللہ سے مدد کا طالب نہ بنے. یہ صرف اللہ سے مدد کا اس کا بھروسہ ہو کہ اللہ ہی میری مدد کرے گا، اور اللہ ہی کے سامنے اس کا سر جھکنا چاہیے. وَأَنَّهُ قَامَ. اچھا، بہرحال آج کا جو ہے سبق یہیں تک ہے، اور میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. ترجمہ سنا دیں. وَأَمَّا الْقَاسِدُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، بلکہ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ یہ ترجمہ سنا دیں. اور کچھ لوگ جو ہیں ہم میں سے اطاعت گزار ہیں. وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور کچھ حق سے منحرف ہیں. فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا. تو جنہوں نے اطاعت گزاری کا راستہ اختیار کر لیا تو انہوں نے نجات کی راہ ڈھونڈ لی. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور جو حق سے منحرف ہیں وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں. وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، اور اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ مجھ پر یہ وحی بھی کی گئی ہے کہ لوگ اگر راہ راست پر ثابت قدمی سے چلتے لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، تو ہم انہیں خوب سیراب کر دیتے. لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ اس نعمت سے ان کی آزمائش کریں. وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ، اور جو اپنے رب کی یاد سے منہ کو موڑے گا. يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، تو رب اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور یہ کہ مسجدیں تو اللہ کے لیے ہیں. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، تو اب اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا تم نے. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا. Among us are those who are submitting, and among us are the compromisers. As for those who have submitted, it is they who pursue rectitude. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا.
But as for the compromisers, they will be firewood for hell. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. Had they kept true to the path, we would have given them plenty water to drink. لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. To test them with it, whoever turns away from the remembrance of his Lord, he will direct him to torment ever mounting. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. The places of worship are for God, so do not call besides God upon anyone else. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.